على رسول الله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت مل کر 5واں سال شروع ہو چکا تھا. انفرادی اجتماعی قبائل پر اللہ کے نبی بتاتے خود پہنچ کر دعوت دینا شروع کی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے. تو ابو جہل نے اور جتنے بھی صنادی کے قریش تھے سب نے آپ کو برا بھلا کہا. اللہ کے نبی نماز پڑھ کر چلے گئے. چونکہ یہ اللہ کے نبی کی سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی سنت ہے کہ کوئی آدمی کسی کو برا کہے وہ خاموشی سے سن کر چلا جائے. اور سب سے زیادہ لوگوں میں یہی سنت چھوٹی ہوئی ہے. آپ آزماؤ 20 پارے بیٹھ کر قرآن پڑھے گا, اس کو بولو کبھی تیری ایسا, تو وہ خالی تم تیری بھی اگر بولے گے نا تو ماں باپ دادا پردادا سگا دادا تک پہنچ جائے گا. اور پارے کتنے پڑھا ہے؟ 20. تہجد کی نمازیں پڑھے گا, سنتوں کا ایک دیوانہ رہے گا, گردن تک امامے باندھے گا, یہ گھٹنوں تک پاجامہ اوپر کرے گا, اور اس کو تھوڑا کچھ کہہ دو تو دیکھو سانپ کی طرح کیسے ڈھنگے مارنا شروع کر دے گا. یہ ہر فیلڈ میں ہماری برادری رہو یا آپ کی برادری رہو, ہر فیلڈ میں سب سے اعلیٰ شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا یہ سب سے اعلیٰ سنت ہے اور سب میں یہ چھوٹی ہوئی ہے. 4 مہینے نہیں, بیرون جا کر آئیں گے لوگ. تبلیغ والوں میں کبھی لے لو, کچھ کہہ دو تو ہم پہ بیٹھ جائیں گے. اور اللہ کے نبی کی منکی زندگی پوری اسی میں ہے کہ جو بھی کوئی کچھ کہتا اس کو گزشتہ یہ بات آئی نا, ام جمیل مزمم کہتی تھی اللہ کے نبی کو نام بگاڑ کے, مزمم نبینا ودینہ اقینا. ارے تیرے دین کا بھی انکار کرتے تو محمد نہیں ہے تو مزمم ہے. یعنی اس کل کائنات میں سب سے زیادہ ذلیل اگر کسی کی ذات ہے تو تیری ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے کل کائنات بنائی تھی. اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے جب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مزمم کو گالیاں دے رہی ہے نا, اللہ نے تو مجھے محمد بنایا ہے. سارے شعبے دیکھو, دین کے شعبے دیکھو, دنیا کے شعبے دیکھو, جس طرح سانپ کے دم پہ پیر رکھنے میں کیسے پھڑ پڑاتا ہے, اس طرح ہر شعبہ بنا ہوا ہے. ابو جہل نے اور سب نے اللہ کے نبی کو کہا, اللہ کے نبی نے اپنی نماز پوری کی, چلنا شروع کیا. اب چلے گئے تو اتنے میں اللہ کے نبی کے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ, اس سے پہلے بات بتائی گئی تھی اللہ کے نبی کی اور امیر حمزہ کی عمر برابر تھی. جس کا دودھ شعیبہ کا دودھ اللہ کے نبی نے پیا تھا, امیر حمزہ نے بھی اسی کا دودھ پیا تھا. ارے نہیں آئی تھی بات. اللہ کے نبی کے نکاح کے لیے گئے تو بی بی خدیجہ کی خالہ سے کس نے نکاح کر لیا؟ دادا نے. حضور یعنی پوتے کا بھی نکاح ادھر ہو رہا ہے اور دادا کا بھی نکاح ادھر ہو رہا ہے. اس لیے اللہ کے نبی کی
حرم میں آئے تو ابو لہب کی بانی نے کہا کہ ارے امیر حمزہ تو بھی کیسا محمد کا جگہ ہے کہ محمد کو سب برا بھلا کہہ دے رہے اور تیری کوئی عزت بھی نہیں ہے تیرے بھتیجے کی. امیر حمزہ کو غصہ آیا. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. غصہ آیا اور سیدھے نکلے جہاں پر یہ پوروں کی مجلس جمی ہوئی تھی سب گرو بھنڈاروں کی. وہاں گئے اور جس تیر سے شکار کے لیے گئے تھے اسی تیر سے ابو جہل کو اتنے زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا. اور کہنے لگے تم کیا سمجھتے ہو محمد بنے بنا ہے, میں اس کا چچا ہوں, ابھی زندہ ہوں اور میں دیکھ کلمہ پڑھتا ہوں. اور وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. اور وہی مسلمان ہوئے. امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی چونکہ طاقتور بھی تھے. اسد اللہ و اسد رسولی کا لقب ملا تھا. جمعہ میں سمجھے نا محمد اسد اللہ و اسد رسولی کیا مطلب؟ حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہے. تو اللہ کے نبی کو ان کے مسلمان ہونے سے بڑی خوشی ہوئی. اور چونکہ ظلم و ستم انتہا پہ پہنچ گئے تھے تو گزشتہ یہ بات بتائی گئی تھی کہ 75 لوگ اور بعض روایتوں میں 85 لوگ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ ملک حبشہ گئے. بہت سارے کچھ جوڑے بھی تھے اور کچھ تنے تنہا بھی تھے. وہاں جانے کے بعد ان لوگوں نے عبداللہ ابن ابی ربیعہ نے اور عمرو ابن العاص نے دونوں نے خوب بھڑکایا بادشاہ کو اور بھڑکا یہ ایسے جعفر طیار کو جب بلایا گیا تو انہوں نے جاہلیت کی تصویر کشی اور اسلام کا تعارف کرایا. ہم کیا تھے اور اسلام نے ہم کو کیا دیا. اور پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر پورے کے پورے وہ لوگ چلے گئے تو پھر دو بار آئے نجاشی کے پاس یہ دونوں عبداللہ ابن ابی ربیعہ اور عمرو ابن العاص آخری تیر پھینکنے کے لیے آ کر کہنے لگے دیکھو ہم آپ سے پھر کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو خدا ہے نا حضرت عیسیٰ ان کے بارے میں بھی برا بھلا کہتے ہیں. بادشاہ نے پھر بلایا ہے پوری جماعت کو. پھر جعفر کو پوچھا عیسائیت کے بارے میں کیا کہتے ہو, عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عیسائیت مذہب حق کا, عیسیٰ اللہ کے نبی ہے, اللہ کے بیٹے نہیں ہے, وہ خود خدا نہیں ہے, وہ اللہ کے نبی ہے, ہمارا اس پر ایمان ہے. جب اتنی بات کہی تو بادشاہ شاہین حبشہ کہنے لگا آمنا و صدقنا, ہم اسی پر ایمان لائے, تم نے صحیح کہا ہمارے مذہب کے تعلق سے. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا ان دونوں سے 3 سوال میں کرتا ہو, پوچھو تو صحیح ہے کیوں بار بار آپ کے پاس ہم کو بلانے کی نوبت لا رہے ہیں. بادشاہ نے اجازت دے دی تو انہوں نے کہا سب سے پہلی چیز جب تمہارے پاس سے ہم آئے تو کیا ہم تمہارے بھگوڑے غلام ہیں؟ نجاشی نے ان دونوں سے پوچھا کیا یہ غلام ہے؟ وہ کہنے لگے لا بل احرار کرام, نہیں یہ تو بڑے بزرگ لوگ ہیں, آزاد ہے, شریف ہے. جعفر طیار نے پھر دوسرا سوال ان سے کیا کہ ذرا بادشاہ سلامت دوسرا سوال ان سے یہ کرو کہ کیا ہم نے کسی کا قتل کر کے یہاں پر آئے ہیں جو آپ ہمارے پیچھے آ گئے؟ تو بادشاہ نے ان سے پوچھا ہل حرقو دمن بغیر حق کی, کیا انہوں نے کسی کا ناحق خون کیا؟ کوئی دونوں کہنے لگے نہیں انہوں نے کسی کا ناحق خون بھی نہیں کیا. وہ کہنے لگے ذرا تیسرا سوال ان سے پوچھو کیا ہم نے کسی کا مال ہڑپ کر کے یہاں پر آئے ہیں؟ پھر وہ دونوں کہنے لگے کہ بالکل نہیں. تو بادشاہ سلامت نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے روانہ کیا اور ان کو عزت اکرام کے ساتھ وہاں پر رکھا. لیکن ان 85 لوگوں میں ایک جو تھا, ان 85 لوگوں میں حبیبہ بنت ابی سفیان ابو سفیان کی بیٹی بھی تھی جس کا نام رملہ تھا. بیٹی
ان کے شوہر بھی ساتھ میں تھے، عامر ابن امیہ، یہ شوہر بھی دونوں سب کے لوگ مسلمان ہو کر آئے تھے۔ تو ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے رات میں خواب دیکھا کہ اس کے شوہر کا منہ بالکل بدلا ہوا ہے اور بھیانک لگ رہا ہے۔ حالانکہ صحابی جب صبح میں ام حبیبہ اٹھی تو ان سے کہنے لگی کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، تو شوہر کہنے لگا میں رات ہی نصرانی بن گیا، میں اسلام کو چھوڑ دیا، میں نصرانی ہوں۔ یہاں جو جیسا دیش ویسا دے، یہاں سب نصرانیت نظر آ رہے ہیں۔ ہم یہ 100 کم قریب کچھ مسلمان ہیں، ہم کیا کریں گے، اس لیے میں نصرانی ہوں۔ لاکھ اس کو ام حبیبہ نے سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، تو جعفر طیار نے یہاں بھیجا اللہ کے نبی کو، خاص تیرے کو ایسی ایسی بات ہوئی۔ تو جب ان کی عدت گزر گئی تو اللہ کے نبی نے بتاتی خود نکاح کا پیغام ام حبیبہ کو بھیجا۔ اچھا، نکاح کا پیغام بھیجنے سے پہلے ام حبیبہ نے خواب دیکھا کہ اچانک کوئی خوبصورت شکل ہے اور اوپر سے نور میرے گھر میں اتر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا وعدہ نامہ بھیجا شاہ حبشہ کو، شاہ حبشہ نے وہ پڑھا اور پڑھ کر ام حبیبہ کے پاس بھیجا اکرہ نام کی ایک پانی کے ذریعے سے کہ جاؤ یہ لے جا کر ام حبیبہ کو سناؤ۔ جب ام حبیبہ نے یہ سنا تو اتنی خوش ہوئی کہ رسول اللہ کی زوجیت میں مجھے جانے کا موقع مل رہا ہے، جبکہ آپ کی عمر 37 سال کی تھی۔ یہ بعد کا واقعہ ہے، یعنی بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد کا، ورنہ اللہ کے نبی نے جب تک بی بی خدیجہ آپ کے نکاح میں رہی کسی سے نکاح نہیں کیا۔ یہ حبشائی میں تھے، اس وقت ادھر بی بی خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ اب جب نکاح کا پیغام بھیجا اکرہ کے ذریعے سے، جب انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، ام حبیبہ اتنی خوش ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، پاؤں میں 2 کنگن تھے اور پاجیب تھے اور انگلیوں میں چاندی کی انگوٹھی تھی۔ یہ سونے کے کنگن، سونے کے پاجیب، یہ دونوں نکالی، انگلیوں کی چاندی کی انگوٹھی نکالی اور اکرہ کو ہدیے میں دے دیا خوشی کے مارے۔ پھر ادھر سے اللہ کے نبی نے، ادھر سے شاہ حبشہ نجاشی نے عمرو بن امیہ الضمری کو وکیل بنایا، ادھر سے ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے خالد بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو اپنا وکیل بنایا۔ جب یہ لوگ پہنچے اور پھر اس کے بعد نکاح ہوا، شاہ حبشہ نے بھی خطبہ نکاح پڑھا اور خالد بن سعید نے بھی خطبہ نکاح پڑھا، اور پھر اکرہ نے وہ جتنا ہدیہ دیا تھا نا وہ سب واپس کیا، یہ کہہ کر کہ بادشاہ سلامت مجھ پر غصہ ہو گئے کہ مہمانوں سے بھی کہیں ہدیہ لیا جاتا ہے۔ 400 درہم میں نکاح ہوا اور پھر اس کے بعد جیسی مجلس سے نکاح ختم ہو گئی تو بادشاہ نے کہا یہ نبیوں کی سنت ہے کہ نکاح کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے، اس لیے آنے والے سب کو اس نے محل میں دعوت دی۔ اس لیے یہاں پر تو صرف اتنا ہی ہے، جو علماء یہ کہتے ہیں نا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی شادیوں کے کھانے پر کوئی روایت ہے ہی نہیں، شادیوں کے کھانے پر کوئی روایت ہے ہی نہیں، خواہ کرتے ہیں کہیں پر ہے نہیں، جہاں پر ہے وہاں دیکھتے نہیں اور جہاں پر نہیں ہے وہاں دیکھ کے دھڑک سے بیان کر دیتے۔ یہ کہنے لگا ان من سنت الانبیاء اذا زوجوا دعوا الی طعامہ، کہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب بھی ان کا نکاح ہوتا ہے تو اس وقت کھانے کی دعوت دی جاتی ہے۔ حیات الصحابہ میں یہ جملہ، اور بہت سارے علماء کرام اس کی تعبیر یہ کرتے کہ بادشاہ نے یہ کہا کہ چلو نبیوں کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمے پر کھانا کھلایا جاتا ہے، تو وہاں ولیمہ ہوا تھا کیا؟
خود دعوت دی. ہمارے جیسے نہیں پسند آئی کہ نہیں دیکھیں گے, پسند آئی کہ نہیں دیکھیں گے, پسند آئی کہ نہیں دیکھیں گے. 10 لڑکیاں دیکھتے بعد میں ساری دنیا میں پھرتے چکر میں لگتے. اس لیے ہمارے بڑے بزرگ یہ بار بار کہتے ہیں کسی لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے. جاتے کہیں نہیں نیت پاسی رہے گی, دیکھنا پسند آیا تو ٹھیک, دیکھنے کیا جاتا. اور رشتے جمانے والے بھی ایسا کہتے, وہ دیکھ لیتا, نیت ہی اس کی دیکھیں گے. پھر شیطان دل میں کیا خیال آتا, ارے اس سے بھاری بھاری ملیں گے تجھے ایڑا ہو گیا. وہ 10 15 آ جاتا 30 سال میں. بہترین خوبصورت لڑکیاں تمہارے سامنے پیش کرے گی اگر تمہارا ارادہ ہو. اور اگر محمد یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کا سردار بنے تو اسے الگ کی سرداری دیں گے. محمد چاہتا ہے کہ مال و دولت اسے ملے تو مکہ کا سارا مال و دولت اس کے سامنے لا کر رکھ دے. ابو طالب آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے بھتیجے قریش مکہ میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے اس طرح کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا چچا جان لو رفعت الشمس بیسارها والقمر بیمینه, اگر میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور بائیں ہاتھ میں میرا چاند رکھ دیا جائے تو جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے واللہ اس کام کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا. کیا مطلب اس ہاتھ میں سورج اس ہاتھ میں چاند آئے گا کیا؟ یعنی اس ہاتھ میں سورج سے مراد یہ ہے کہ جتنی تکلیف سورج کے قریب جائے آدمی تو بھول جائے گا نا سورج کے قریب جانے کے بعد. اگر مجھے تکلیف دیتے یہ لوگ بھول بھی دے دے تو میں کام نہیں چھوڑوں گا. اور چاند سے مراد یہ نورانیت ہے نا, ٹھنڈک ہے, تو راحت دیتے سکون دیتے دولت دیتے لڑکیاں دیتے ماں سردار مجھے بناتے یہ کہتے سردار بناتے ہوئے یہ کہتے لگا کیا بس ٹھیک ہے. بھی اگر مجھے اتنی سہولتیں مہیا کر دی, چلو ادھر دے اچھا ہوا جو سو رہے تھے وہ جا کے اللہ جو کر دے اچھا کر. وہ ہے نا بادشاہ کا واقعہ, ایک سپاہی کے منہ میں ہم ہمیشہ یہ رہتا اللہ جو کر دے اچھا کر دے. کیونکہ بال خالی دیگر ہماری زبان میں اللہ کو چیلنج دینا, ہم نہیں بولتے ہیں ایسا ہو ایسا, اللہ کو چیلنج نہیں ہے. ساری دنیا کل کیا کہہ رہی تھی, کیا سوچ رہی تھی, کیا مانگ رہی تھی اور اللہ نے کیا کیا, اس کو بولتے ہیں اللہ کو چیلنج نہیں ہے. تو کچھ بھی ہوا تو کیا کہتا سپاہی, جو اللہ کرتا اچھا, بادشاہ کی انگلی کٹ گئی جڑ گئی, کہنے لگا اللہ جو کرتا اچھا کرتا. اس کو ڈال دیا اس نے جیل میں, گیا شکار کے لیے, شیر نے پکڑ لیا تو شیر دوسرے کا کٹا ہوا زخم لگا ہوا جانور نہیں کھاتا اور نہ وہ جانور زخم لگا ہوا کوئی چیز کھاتا. اگر وہ جنگلی ہو تو پالتو ہو تو کچھ بھی کھا لیں گا. جنگلی شیر تو جب بارشیں سامنے آئے تو سنتے دیکھا انگلی کٹی ہوئی تھی, وہ چھوڑ کے چلا گیا. اب اس کو یاد آیا کہ وہ صحیح کہتا تھا. اس کو قرآن نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. یہ قرآن کی آیت ہے, ہمارے لیے بڑا سبق ہے. اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں, ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو لیکن وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور ممکن ہے کوئی چیز کو تم اپنے حق میں بہترین اور محبوب سمجھ رہے ہو اور آگے چل کر وہ تمہارے حق میں شر ہو رہی ہو. کہاں چل رہی تھی بات؟ اور شعر ختم ہو گئے نا. آدمی بھی اگر میرے چاند رکھ دیا جائے, چاند سے مراد یہ ہے کہ آسانیاں اور اطمینان کی ساری کیفیتیں رکھ دی جائے تو بھی میں نہیں چھوڑ سکتا. ہاں لیکن میں اس محنت کو, اس مشن کو آگے بڑھاؤں گا. اور پھر جب چچا کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ یہی چچا تو سب دیکھ رہے کر
گزار دوں گا. تو چچا ابو طالب نے کہا بیٹا جو جی میں آئے تجھے کر لینا لیکن مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا. اب اور جب چچا کا یہ جواب سنی تو دوبارہ اس نے میٹنگ جمائی. کس نے؟ ابو جہل نے کہ کیا کیا جائے. اور میٹنگ میں جوڑ کیا. جوڑ بھی کہنے لگا کون ہے جو محمد کا سر ہے قلم کر کے لائے گا اور 100 انعام ملے گا. عمر بن الخطاب کھڑے ہو گئے. ارے ابو جہل اتنے سے آدمی کے لیے 100 کا انعام لگایا. ابو جہل نے مسکرا کر کہا ہاں ہاں لیکن ہے ہی وہ کوئی اتنا یہ نہیں ہے لیکن اس کو جو مارے گا اسے 100 انعام. نکلے عمر بن الخطاب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ننگی تلوار لے کر نکلے تو راستے میں چلتے چلتے بچڑا ذبح ہوا تھا. تو بچڑے ذبح کرنے والے ذبح کر رہے تھے تو کھڑے ہو گئے عمر بن الخطاب. تو بچڑے کے پیٹ میں سے آواز آئی یا آل ذری امر نذیر رجل یسیر بلسان فصیح یدعو الی الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. بچڑے کے پیٹ میں سے آواز آئی اے آل ذری امر نذیر ایک بہترین کامیاب معاملہ آنے والا ہے. اور کس کے ذریعے سے؟ رجل یسیر ایک آدمی چیخ رہا ہے بلسان فصیح فصیح و بلیغ زبان سے قرآن سنا رہا ہے. یدعو الی الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ اور وہ دعوت دے رہا ہے اس بات کی کہ اس ذات گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے. تو ایک دم سے یہ ہوا ہے وائبریٹ ہوتا نا وائبریٹ تلوار آدمی کی اور وائبریٹ ہو گئے کہ بچڑے کے پیٹ میں سے مجھے کیسے آواز آ رہی ہے. اور ذبح کرنے والے تو وہ تو اسی میں مگن رہتے نا وہ چلن دے رہے اپنے لیکن وہ اس کے پیٹ میں تھے. تو عمر نے ان کو پوچھا کوئی آواز بچڑے کے پیٹ سے آئی سنائی دیا؟ تو کہنے لگے ہمیں آواز سنائی نہیں دی. کہا کیا آئی؟ تو یہ آئی یا آل ذری امر نذیر رجل یسیر بلسان فصیح. وہ چلے تو یہاں پہ آدھے غائب ہو گئے. یہیں پہ کیا ہو گئے؟ آدھے گھائل ہو گئے عمر بن الخطاب. پھر اور آگے جانے لگے تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور بعض روایتوں میں نعیم ان کا نام آتا ہے. ان سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے ارے عمر تلوار لنگی ہاتھ میں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے آج اريد ان اقتل محمد آج تو محمد کے قتل کا ارادہ ہے. تو حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ارے وہ بعد میں کر لینا پہلے اپنی بہن اور بہنوی کو دیکھ وہ بھی مسلمان ہو چکے. تو غصہ آیا شادی ہو گئی. یہ کہنے لگے شادی نہیں ہوئے مسلمان ہوئے. سن 6 ہجری میں حضرت عمر مسلمان ہوئے تھے. سن 6 ہجری کا واقعہ ہے. یہ آئے بہن کے گھر جس پر نام نظمیں بڑی بنی گئی ہے. آئے دستگیری خطاب رضی اللہ عنہ ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب کو اور ان کے بہنوی حضرت زید بن سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو قرآن سکھا رہے تھے. میاں بیوی کو حضرت خطاب رضی اللہ عنہ اس وقت تک پردے کی آیتیں نہیں اتری ہوئی تھی. نہ تو آپ سمجھیں کہ وہ سکھاتے تھے چلو میاں بیوی کو کوئی ایک آدھے منظر لگا کے گھر میں شروع کر دیں گے. اس زمانے میں آیتیں نہیں اتری تھی پردے کی. اس لیے حضرت خطاب رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو اور آپ کی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب کو قرآن سکھا رہے تھے. عمر کی دستک سنی. خطاب رضی اللہ عنہ بھاگ کے کونے میں چھپ گئے. چونکہ عمر تھے وہ. بہن نے دروازہ کھولا. کہا کیا کر رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کچھ بھی نہیں. تو زور سے مارا. تو کہا قرآن پڑھ رہے تھے. تو اتنا مارا بہنوی کو بھی مارا بہن کو بھی مارا. بہن خون آلود ہو گئی. تو بہن نے کیا کہا فقد ما انت قال عمر جو چاہے تو کر لے. عمر جو چاہے تو کر لے. میں مسلمان ہو گئی. جو خون خطاب کا تیرے اندر دوڑ رہا ہے وہی خطاب کا خون میرے اندر بھی دوڑ رہا ہے. میں پیچھے ہٹ
کرنے والی نہیں ہوں، مار مار کر تو مجھے مار ڈال، اتنا ہی کر سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو ایک دم سے یہ ہو گیا، اور بہن کو خون بھی جا رہا تھا، تو تھوڑی سی نرمی آ گئی بہن کے اس جواب سے، ترکی بتل کی جواب سے، اور خون بھی بہتا ہوا دیکھا تو بالکل یہ ہو گئے، کہنے لگے مجھے بتاؤ تو صحیح کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے قرآن کریم کی آیتیں نکالنے سے پہلے یہ کہا کہ دیکھو عمر، ابھی تم کو صرف بتا رہے، پڑھ نہیں سکتے، ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ جب ان کی گفتگو سنی تو چھپے ہوئے کون تھے؟ ارے چھپے ہوئے کون تھے؟ خباب رضی اللہ عنہ، وہ وہاں سے نکلے اور کہنے لگے عمر تجھے مبارک ہو، میں کوئی دنوں سے اللہ کے نبی کو یہ دعا کرتے ہوئے سن رہا ہوں، اللہم اعین الاسلام بعمر بن ہشام و عمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کو غلبہ دے عمر بن ہشام سے یا عمر بن الخطاب کے ذریعے۔ اور گزشتہ کل رات جب اللہ نے قرآن اتارا تھا جس میں اللہ نے بتا دیا کہ ابھی ابو جہل کو عنایت ملنا مقدر میں نہیں ہے، تو گزشتہ رات میں نے اللہ کے نبی کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم اعین الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن الخطاب کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، مبارک ہو تجھے، شاید اللہ کے نبی کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ تو کہا مجھے وہ قرآن سناؤ، کہنے لگے انک رجس، تو ابھی ناپاک ہے، وانہ لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے۔ کہا مجھے پڑھ کر تو سناؤ، تو سورہ طٰہٰ کی آیتیں سنائی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ طاقتور آیتیں جب سنائی تو جب یہاں تک پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم میری ہی عبادت کرو اور میری ہی یاد کے لیے نماز کو قائم کرو۔ عمر نے جب یہ سنا تو کہنے لگے مجھے محمد کے دروازے پر لے جاؤ، میں اس کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے غسل کیا، انہیں فریش کیا، اور جب جانے دار ارقم، چونکہ یہی ایک مکان تھا حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ عنہ کا، تو جب ان کو دار ارقم کی طرح بہن بہنوی ہے، خباب ہے، اور یہ چاروں کی جماعت نکلی، جب یہ دار ارقم میں قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھا عمر آ رہے، اور جب یہ تلوار ہاتھی میں تھی تو جب آنے لگے تو دروازہ بن گیا، سب گھبرانے لگے کہ عمر آ رہے، تو چونکہ امیر حمزہ تو مسلمان ہو گئے تھے تو امیر حمزہ نے کہا آنے دو، خیر کا ارادہ ہے تو خیر کریں گے، شر کا ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے گردن اڑا دیں گے۔ دروازے پر دستگیر، دروازہ کھولا گیا، جب یہ داخل ہوئے تو امیر حمزہ نے ادھر سے پکڑا، ادھر سے ایک نے پکڑا، پکڑتے نہیں، اور لا کر اللہ کے نبی کے پر بٹھایا گیا، بڑا حالت تھا حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اسلام لا، ڈائریکٹ کہا اسلام لا، کب اسلام لائے گا؟ اس وقت اسلام لائے گا جب اللہ کے تیرے اوپر تباہ کن عذاب مسلط ہو جائے گا۔ تو پھر عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں اسی اسلام کے لیے آپ کی در پر آیا ہوں، ابسط یدک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جاتا ہوں۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو زور سے نعرے تکبیر گئی، اللہ اکبر کی نعرے تکبیر گئی، واقعی میں خوشی کا موقع تھا، اور یہی مواقع تھے ہمارے جیسے نہیں، تھوڑا بھی کچھ بیان ہوا کہ کبھی بھی نعرے لگائے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، کوئی سیاسی آدمی بھی آیا تو نعرے تکبیر کرتے ہیں کہیں کے، اس کے مواقع ہوتے ہیں۔ کوئی بھی آدمی آتا ہے کسی اللہ اکبر بولنا کوئی معمولی جملہ ہے، زور سے سبھی، اتنے میں جبریل امین آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، آج آسمان میں سب فرشتے خوش ہیں عمر کے اسلام سے، اور آسمانوں میں فرشتوں نے بھی تکبیر کہی عمر کے مسلمانوں میں سے۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے عمر کا اسلام لانا اسلام کی فتح تھی،
और उमर का मर जाना फितनों का दरवाजा खोल लेना था। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हुआ उस वक्त फितने उमट कर आए थे। और इन्होंने कलमा पढ़ा। सबसे बड़ा उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के कलमा पढ़ने से फायदा ये हुआ कि मुसलमान जो कुछ नमाजें वहां पढ़ते थे अब उनको नमाजें कहां पढ़ने का मौका मिलने लगा। अब बैतुल्लाह में वही मताब में ये सबसे बड़ा हजरत उमर के मुसलमान होने से फायदा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जि'ul अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा बिना वादि बिना दिन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व आनिना बिफضلिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अइदना मिन शुरूरि नुफूसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर